تو جتنی بھی امتیں ہوئیں، میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ سب کو اللہ پاک نے ان پر روزے فرض کیے. کسی پر ہفتے کے روزے تھے اور کسی پر 7 مہینے کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 2 مہینے کے. جتنے بھی لوگوں پر اور انبیاء کرام پر روزے فرض ہوئے، سب سے زیادہ حضور نبی پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کو پسند فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. کل جمعہ پر بھی میں نے تھوڑا ٹچ دیا مگر رہ گیا. تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نبی ویسے سارے فہم و ادراک والے ہوتے ہیں، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ رب العالمین کے حوالے سے وہ کچھ ایسی محبوبانہ انداز ہیں کہ جو ہمارے نبی سے بڑے میچ کرتے ہیں. حضور سے تو آگے کوئی نہیں جا سکتا، کچھ نہ کچھ میچ ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ داؤد شکریہ ادا کیا کرو، میرا شکر ادا کرو. کیا مالک ٹھیک ہے. جب آئے، اس سے پہلے جو کہ میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا نا کہ 500 سال کی عبادت کی تھی بنی اسرائیل کے بندے نے، تو ایک پیالہ قیمت پڑی تھی. 500 سالہ عبادت، ایک پیالہ قیمت. تو یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے بڑی سحریاں افطاریاں کی ہیں اور بڑا خرچ کیا ہے اور بڑے روزے رکھے ہیں. نہیں بھائی، بات تو اللہ کے فضل سے ختم ہونا ہے. مدار نجات کا اللہ کے فضل پر. تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کے فضل پر مدار ہے تو پھر یہ محنت کیوں ہے، یہ ریاضت کیوں ہے، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ جہاد، یہ حج، یہ نمازوں کا سلسلہ، یہ تہجد، یہ اشراق، اوابین، یہ چاش، پھر یہ ساری محنت کیوں ہے؟ اللہ اکبر. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو محنت ہے نا، تو یہ جو مجاہدہ ہم کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، وہ اعمال جو کرتے ہیں، یہ اعمال توفیق الہی کی علامت ہیں کہ ہم پر توفیق الہی کی بارش ہو رہی ہے. وہ بارش اگر رک جائے تو ہمارے اعمال بھی رک جائیں. اور یہ اعمال اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. نتیجتاً کامیابی کا جو مدار ہے وہ اللہ کی رحمت پر ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا داؤد شکر ادا کیا کرو. آ گئے. جب شکر ادا کرنے لگے تو کہا اچھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، مالک یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تیرا شکر ادا کرنے کے لیے میں سجدہ شکر ادا کروں گا. تو مالک جب میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے جھکوں گا تو یہ جھکنا بھی تو تیری نعمت ہے، یہ سجدے میں جانا بھی تو نعمت ہے. اچھا، اس سجدے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک اور سجدہ کروں گا تو پھر وہ سجدہ بھی تو تیری نعمت ہے. اچھا، اگر میں اس سجدے کے لیے پھر جھکوں گا کہ تو نے مجھے جھکنے کی توفیق دے دی ہے، تو پھر اس اگلے سجدے پر ایک اور سجدہ مجھ پہ واجب ہو جائے گا. یا اللہ میں تو ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہوں تو تیری بندگی کا جو تو نے مجھے حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے، تو مالک میں تو تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. تو جب یہ عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے داؤد، یہی اصل میں میرا شکر ہے. یہی شکر ہے کہ کوئی بندہ سمجھ لے کہ یا اللہ میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں، یہ ایک رمضان کیا، ساری زندگی کو بھی ہم رمضان بنا کے اللہ کے نام پر ہم اپنی بھوک اور پیاس کی چاشنی اور لذت کو قربان کر دیں. اس اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر پھر اس نے نعمت ایمان سے نوازا ہے. تو حضرات گرامی قدر، ساری امتوں کو اللہ پاک نے روزے دیے اور بڑے بڑے مجاہدے والے روزے دیے، محنت والے روزے دیے، مگر حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں روزے بھی دیے اور روزوں کے ساتھ عید بھی دی. یہ صرف امت مسلمہ کا خاصہ ہے. اور یہ جو عید کا دن ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس دن جب اللہ کے بندے رمضان شریف گزارنے کے بعد عیدگاہ کی طرف آتے ہیں
تو راستے میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے، سلیوٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزہ داروں کو، تہجد گزاروں کو، سحری افطاری کرنے اور کروانے والوں کو ان کو سلام کرتے ہیں، سلام سلام سلام۔ جدھر سے جاتے ہیں فرشتے سلام کرتے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو آسمان پہ بقیہ کے فرشتے ہوتے ہیں ان کو جمع فرماتے ہیں، اور جمع فرما کر اللہ تعالیٰ ان بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ ملائکہ میں بیٹھ کر اللہ فخر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھ لو، جب میں نے اس انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تھا تو تم نے کہا تھا مالک یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ جھگڑے کرے گا، یہ لڑائیاں کرے گا۔ آج دیکھ لو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ میری بارگاہ میں منگتا بن کے بیٹھ گیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک اعلان فرماتا ہے، فرمایا کہ وَبِعِزَّتِي وَبِعِزَّتِي وَكَرَمِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّي وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِي، یہ قسمیں ہیں، کہا قسم ہے مجھے میری عزت کی، قسم ہے مجھے میرے کرم کی، قسم ہے مجھے میری عزت کی، قسم ہے مجھے میری بلندی کی، بلند مقام کی، لا اجیبنہم، میں نے ان کے سارے گناہ معافی کر دیے، نہ صرف معاف کر دیے، فرمایا ابدلتہم، فرمایا سیئاتہم حسنات، فرمایا صرف گناہ نہیں معاف کیے، ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیا ہے۔ انہوں نے رمضان میرے لیے گزارا ہے اور گزار کر آج پھر یہ میرے منگتے بن کے آ کے بیٹھ گئے میری بارگاہ میں، تو فرمایا میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ لا اجیبنہم، اور ان پر میں نے ضرور بر ضرور جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور پھر آج اللہ رب العالمین کا رحم، فضل، کرم اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، پورا اسلام اس کی اگر تقسیم کریں تو دو مجموعہ ہے، اصطلاحی لفظ ہے میں جس کا آسانی کر دوں گا۔ ایک ہے اقترابات اور ایک ہے ارتفاقات، دو حصے، اقترابات اور ایک ہے ارتفاقات۔ اقترابات قرب، ایک نیکی کا وہ سلسلہ کہ جس کے ذریعے آپ اللہ کا قرب پاتے ہیں، اس کو آپ حقوق اللہ کہتے ہیں، حقوق اللہ۔ اور ارتفاقات جس سے ہمارے باہمی سماجی میل جول کا سارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن، ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، یہ دو چیزیں، یعنی ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اللہ کا جو قرب ہے، اللہ کا قرب پائیں، اللہ کا قرب ملے گا۔ اللہ کے قرب کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو گزوں کے حساب سے، میٹروں اور کلومیٹروں کے حساب سے قرب دیتا ہے۔ اللہ کا جب ہم قرب بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ گزوں کے اعتبار سے اور میٹروں کے حساب سے ہم اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ کے قرب کا معنی کیا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کے احکامات سے نسبت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے احکامات سے نسبت کیا مطلب کہ آپ تخلقوا باخلاق اللہ، بندہ دیکھے کہ وہ کتنا اللہ کے بتائے ہوئے اخلاق کے رنگ میں رنگا گیا ہے، یعنی اس میں کتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، مثلا اللہ کی صفت ہے کرم کرنا، رحم کرنا، اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، اللہ کی صفت ہے دوسرے کا بھلا چاہنا، یہ صفات جتنی زیادہ بندے کے اندر آ جائیں، بندہ سمجھ لے کہ میں اتنا ہی اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، اتنا ہی اللہ کے قریب ہو گیا ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا اللہ رحمان ہے، ہمارا اللہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا سب سے بالا خانہ جو بنایا، سب سے ٹاپ کی جو جنت ہے، اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ یہ جنت 3 طرح کے لوگوں کو دی جائے گی، اور ان 3 طرح کے لوگوں میں حیران ہوں گے آپ، شہید نہیں ہیں،
مجاہد نہیں ہے۔ وہ تین طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ وہ کہ ایک وہ بندہ جو روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لے، لقمہ حرام نہ خود اپنے حلق میں جانے دے نہ اپنے بیوی بچوں کے حلق میں جانے۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو نبھاتا ہے، جلدی چھوٹی سی بات ہوئی تو وہ رشتہ کڑک کر کے توڑ کے ادھر مار، 10 سال کی دوستی ہے، تھوڑی سی مفاد پہ زد پڑی، ہو گئی دوست، وہ پرانا خونی رشتہ ہے، تھوڑا سا مفادات پہ زد پڑی، ہو گیا رشتہ۔ رشتے کو اللہ نے جب ہر چیز کو پیدا فرمایا، زمین آسمان، یہ سورج یہ چاند ستارے، مجھے آپ سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، جب صلح کو رحم کو رشتے کو اللہ نے پیدا فرمایا تو رشتے نے ایسے کر کے اللہ کے عرش کو جب ڈال چمٹ گیا ساتھ، اور ساتھ رونا شروع کر دیا۔ اللہ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہا مالک ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حسن ہوتے ہیں، اس ممبر کا حسن ہے کہ اس پر بیٹھ کے تبلیغ کیجیے، اس مائک کا حسن یہ ہے کہ اس کے ذریعے بات پہنچائی جائے اور اچھا بولا جائے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، مسجد کی رونق ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، مقام بنایا تو اس کی ضرورت اور اس کا حسن مکینوں کے ساتھ ہے، تو یا اللہ ہر چیز کا حسن کسی نہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہے، میرا سارا حسن تو یا اللہ رشتے کو جڑے رہنے میں ہے کہ وہ جڑے رہے۔ مالک تو نے مجھے پیدا تو فرما دیا ہے، لوگ تو مجھے توڑیں گے، لوگ مجھے توڑیں گے۔ اللہ پاک نے رشتے کو گویا ڈھارس بتاتے ہوئے، اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا اے رشتے، اے رحم، تو گھبرا نہیں، جو تمہیں توڑے گا نا میں اس سے توڑ کے رکھ دوں گا۔ بات یاد رکھیں، جو تمہیں توڑے گا، ہم کس لیے توڑ دیتے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، گویا میں نے توڑ دیا رشتہ، تو نے نہیں توڑا رشتہ، تو نے اپنے آپ کو توڑ لیا ہے، اگلا نہیں ٹوٹا، تو ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو توڑے گا رشتہ، دوستی بھی ایک رشتہ ہوتی ہے، ہمسائیگی بھی ایک رشتہ ہوتی ہے، اور بلکہ ہمسائیگی کو بھی یہاں تک میرے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اسلام کا کیا حسن ہے، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو تنگ کیا وہ ایمان والا نہیں۔ ایک جگہ فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا سایہ بھوکا رہے، اس نے پوچھ لیا۔ حضور نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینے میں 1 مرتبہ گوشت پکتا تھا، کبھی کبھار 2 مرتبہ، ورنہ اکثر 1 مرتبہ۔ جب گوشت پکتا تھا تو اتفاق یہ کہ آپ کے ہمسائے میں یہودی رہتا تھا، یہودی دیوبندی عیسائی، دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع نہیں، یہودی، میں جان بوجھ کے عرض کروں گا کہ دیوبندی نہیں، اہل تشیع نہیں، یار یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، بنیادی معاملات ایک ہیں، ٹھیک ہے، میں کھل کے عرض کروں گا، بہت سارے معاملات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے علمی اختلاف ہیں، مگر بہت ساری ہماری جہالتیں ہیں۔ اسلام جوڑنے کا نام ہے۔ میں پھر تو یہودی رہتا تھا، یہودی، تو آپ آتے ہیں آج کیا پکا ہے؟ آج گوشت کی باری تھی، تو آپ پوچھا کرتے تھے میرے آگے رکھنے سے پہلے یہودی کے گھر میں پہنچایا؟ ہائے ہائے سبحان، یہودی کے گھر، یار ہمسایہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، ہمسایہ ہے۔ تو یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آج یہ محبتوں والا، تو میں نے عرض کیا وہ جو جنت کا بالا خانہ نا 3 اس میں لوگ، اس میں ایک بندہ وہ ہوگا جو صلہ رحمی کرنے والا ہوگا۔ تو 2 صفات جو نا اپنے اندر پیدا کرنے کی بڑی اچھی ضرورت ہے، کل کے دوست بتا رہے تھے، جو کہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ ایک تو یہ کہ یار معافی مانگنے والے بنے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے والے بنے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرے اور معافی مانگے تو آپ معافی دینے کے لیے تیار رہیں۔ یہ 2 کام کریں کہ معافی، غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لیں،
اگر آپ سے کسی سے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے وہ معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دیں. اور آج کا دن رب کائنات نے ہمیں معاف کرنا ہے. ہمیں بھی چاہیے اپنے بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں. شیطان معاف نہیں کرنے دے گا. ہاں میں معاف کر دیں گا، میں نے فلاں کی کیا کہ تھلے لگ گیا، ہاں جی فلاں کا بڑا پنے کا بننا، بڑی جلدی جناب جگ بیٹھ گئی. نہیں نہیں، یہ سب جانتے ہیں. ان کی طرف نہ دیکھیں، رسول اللہ کے پیارے بول کی طرف دیکھیں، حضور کے فرمان کی طرف دیکھیں. لہذا آج معافی مانگنے کا اور معافی دینے کا دن ہے. آج لوگوں کے ساتھ راضی ہونے کا دن ہے. آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے. محبتیں بانٹنے کا دن ہے. جب باہمی محبتیں بانٹیں گے تو ہمارا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی چادر جو ہے وہ طاری فرما دے گا. دعا ہے جو عرض کیا ہے اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے. آپ صفحے بنانا شروع کریں، میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی ہوں انشاءاللہ.